الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا كريم له ولا غفور له ولا غفار له ولا ند له ولا ضد له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وطبيب قلوبنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: ليس الشديد بالسرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ہر قسم دی حمد و ثنا، تعریفات، تحلیلات، تکبیرات، تمجیدات، تسبیحات، حمداں، ثناواں، خوبیاں، بڑایاں، عظمتاں اللہ رب العالمین دی ذات اقدس و برکات واسطے خاص لائق اور زیبا ہیں. ریت دے ذرات تو زیادہ، پانی دے قطرات تو زیادہ، ہواواں دے جھولیاں تو زیادہ درود و سلام ہومن امام الانبیاء، اجمل الانبیاء، احسن الانبیاء، اکرم الانبیاء، ارحم الانبیاء
شفیع المذنبین رحمت للعالمین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تسلیما کثیرا مقدس اور پاکیزہ ہستی تھے. انتہائی قابل احترام معزز سامعین کرام، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، ساتھیوں، بخاری شریف دی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا مومن دا معاملہ عجیب ہے کہ جس وقت مومن کو خوشی پہنچے تا مومن خوشی دے بدلے اللہ دا شکر ادا کریں دے، اور اگر مومن کو کوئی اذیت ازمائش دا سامنا کرنا پوے تو مومن صبر کریں دے. صبر بہت بڑی عظیم نعمت ہے. جیرے ویلے بھی انسان دے اتے ازمائشاں آویں، مصیبتاں آویں، پریشانیاں آویں، اسلام نے انسان کو صبر دا دامن اختیار کرن دی تلقین کیتی ہے. اور جڑے لوگ صابرین ہیں، صبر کرن والے ہیں، اللہ تعالیٰ قرآن مجید دے اندر فرمیندے کہ تساں جان گھنو کہ میں اللہ تعالیٰ صبر کرن والے دے نال ہاں. میری رحمت، میری امداد، میری مدد، میری نصرت صبر کرن والے دے نال ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے خود آپ بھی اپنی زندگی دے اندر جتنا مصائب دا سامنا کیتے نے آپ نے صبر کیتے، اور آپ نے اپنے اصحاب اور صحابہ کرام کو بھی صبر دی دعوت اور تلقین کیتی ہے. اللہ تعالیٰ فرمیندن والعصر، قسم زمانے دی، ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے اور گھاٹے اور نقصان دے اندر ہے. الا الذین آمنوا، لیکن او لوگ گھاٹے اور نقصان دے اندر نہیں جنہیں دے کولو ایمان ہے، یعنی جنہیں دا عقیدہ ٹھیک ہے. وعملوا الصالحات، عقیدہ ٹھیک کرن دے بعد انہیں عمل کیتن، او بھی نیک اور صالح اور اچھے عمل کیتن ہے، تو او بھی خسارے اور گھاٹے اور نقصان کے بچ گئے. نمبر 3، وتواصوا بالحق، او لوگ بھی گھاٹے نقصان کے بچ گئے جنہیں حق دی تلقین کیتی ہے، حق دی دعوت دیتی نے، حق کو پہنچائے نے. وتواصوا بالصبر، حق کو پہنچیں جے ہوئے جڑے ویلے مصائب اور آزمائشیں دا سامنا تھے، اگو تانے سننے پائے گئے یا مصیبتاں دیکھنے پائے گئے، تو وتواصوا بالصبر، آپ بھی صبر کیتے نے تو صبر دی تلقین بھی کیتی نے. یہ 4 خوبیاں تے صفتاں جنہیں لوگیں دا وطیرہ تا زیور ہومن، اللہ تعالیٰ فرمائے دے او لوگ خسارے اور نقصان کے بچ گئے. انہیں 4 خوبیاں دے علاوہ جیرے لوگ بھی ہیں وہ خسارے اور نقصان اور گھاٹے دے اندر ہیں. یعنی انہیں 4 چیزیں دے اندر ہے کہ صبر، جنہیں لوگیں دے اندر صبر آ بنجے، فوت کی تھی کہ یہ دکھ آ گئے، گھاٹا ہے، نقصان ہے، مصیبت ہے، ازمائش ہے، انسان صبر دا دامن نہ چھوڑے. انسان اگر صبر دے دامن کو پکڑی راوے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو کدے ہی ناکام نہیں کرنا. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تساں سمجھ دے ہو سو او بندہ پہلوان ہے جیرا میدان کھاڑے اپنے مد مقابل پہلوان کو ڈہا دے وے، تساں ہوں کو پہلوان آ دے ہو سو. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا لیسا شدید ہو، اے پہلوان نہیں، یہ جرا کھاڑے دے میدان آ کے اپنے مد مقابل حریف کو ڈہائی کھڑے، اے پہلوان نہیں. یہ کو طاقتور تسا نہ آکھو. طاقتور کون ہے؟ پہلوان کون ہے؟ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب. نبی کریم علیہ السلام فرمائیں میری امت دا او پہلوان ہے جیرا بندہ غصے دے ٹائم اپنے آپ کو دباوے اور اپنے آپ دے اتے حاوی تھیوے اور اپنے آپ کو کنٹرول کرے اور اپنے آپ کو قابو کرے، غصے کو کنٹرول کر کے برداشت دا پہاڑ بڑے. میری امت دا پہلوان ہے. وہ پہلوان نہیں جرا کشتی کرے، وہ پہلوان نہیں جرا مد مقابل کو ڈہا دے، پہلوان ہوئے جرا غصہ برداشت کرے، پہلوان ہوئے جرا مصائب، مشکلات اور آزمائشیں دے مقابلے چ صبر کرے. نبی کریم علیہ السلام نے خود آپ صبر کیتے اور آپ نے صحابہ کو مثالاں دچن پچھلے انبیاء کرام دیاں کہ پچھلے نبی، پیغمبر، رسول جتنا گزرن سارے صبر کریں رہے گا. صبر ایمان دا حصہ ہے اور اہم ترین حصہ ہے. قتل و غارت دی نوبت تاں پہنچی جنا بے صبری ہو سی، جھگڑے، اختلافات، تنازع تاں تھی سن جنا بے صبری ہو سی.
نقصان تاں تھی سن جنا بے صبری ہو سی، دنیا دے اندر فساد تاں مچسی جنا بے صبری ہو سی۔ اگر میں صبر چا کراں، ہر انسان صبر چا کرے تو صبر کرن دے بدلے دے اندر اللہ تبارک و تعالی اجر عظیم بھی نواز دیں دے اور اللہ تعالی مشکلات اور مصائب بھی ختم کر دیں دے۔ ویسے بھی انہیں شریعت دے دلائل دا مختصر خلاصہ سیانے لوگ اپنی مثال اور کہاوت اور ضرب المثل اس دے گئے کہ صبر دا پھل میٹھا ہوندے، صبر دا پھل میٹھا۔ یہ بھی ایک دلائل قرآن و حدیث دے براہین دا ترجمہ ہے کہ جیرے لوگ صبر کریں دے اللہ انہیں کو اچھا پھل دیں دے، یعنی پھل میٹھے دا مطلب ہے اللہ انہیں کو جنت دیں دے، اللہ تعالیٰ انہیں کو اجر دیں دے۔ قرآن مجید اللہ نے فرمائے انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، قرآن مجید ہے بے شک پورا پورا حساب کتاب، پورا پورا ثواب دیتا ویسی صبر کرنے والے کو۔ جیرا بندہ صبر کرنے کو پورا پورا ثواب دیتا ویسی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم دے اندر صبر دیاں باتاں سمجھیں ہوئے فرمائے۔ اللہ فرمائے دے مسلمانوں مصائب دا سامنا کرنا پوے، جے مشکلات آ ونجن، ازمائشاں آ ونجن، کوئی جگر کھو بہو، فوتکیاں تھی ونجن، کاروبار چ فصل چ لین دین چ گھاٹے وادھے چ نقصان چا بہو، اللہ پاک فرمیندے نہ امیدی نہیں کرنی بلکہ صبر اختیار کرنے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ او اہل ایمان، تو آپ کو سکوں اللہ نے مخاطب کر کے فرمائے او ایماندارو آپ بھی صبر کرو، لوگیں کو بھی صبر دی تلقین کرو۔ تو آدھے واسطے میرے مصطفیٰ پیغمبر دی زندگی نمونہ ہے، نبی کریم دی سیرت نمونہ ہے۔ اللہ دے پیغمبر دا بچپن دیکھو، میرے نبی کریم دا لڑکپن دیکھو، امام کائنات دی جوانی دے مناظر دیکھو، رسول مکرم دا بڑھے پا دیکھو، اللہ دے پیغمبر دی نبوت تو پہلے والی زندگی دے اوتے نظر مارو، نبی کریم دی نبوت دی بعد والی زندگی تے نظر مارو، اللہ دے پیغمبر دے طیف دا میدان دیکھو، میرے نبی کریم دی مکے دی دعوت دی زندگی دیکھو۔ اللہ دے پیغمبر نے بچپن دے اندر بھی صبر کیتے، لڑکپن دے اندر بھی صبر کیتے، جوانی دے اندر بھی صبر کیتے، بڑھیپے دے اندر بھی صبر کیتے، مکے دے اندر بھی صبر کیتے، مدینے دے اندر بھی صبر کیتے۔ اللہ فرمے دے جے تساں بھی مصائب تے مشکلات تے آزمائش دے مقابلے دے اندر صبر چا کرے سو، جیڑا بندہ تواڈے وچوں صبر کرے سی میں اللہ دا وعدہ ہے میری نصرت تے مدد بندے دے نال ہو سی۔ مصائب آ ونجن، مشکلات آ ونجن، انسان کو صبر کرنا چاہیے، یہ اصل طاقتوری۔ نبی کریم علیہ السلام قبرستان دے وچوں گزرین، ایک عورت قبر دے اوتے بیٹھ کے روندی بیٹھی آئی، نبی کریم علیہ السلام فرمائے عورت اسبری وتقی، اللہ کے ڈر ونج صبر کر۔ کیا فرمائے نے؟ اللہ کے ڈر ونج صبر کر۔ عورت اپنے پوتر تے نوجوان تے لخت جگر دے بیٹے تے قبر دے اوتے بیٹھی ہوئی ہے، قبر تے بہ کے روندی بیٹھی ہے۔ امام کائنات نبی کریم علیہ السلام گزرین، آپ نے فرمایا صبر کر، اللہ کے ڈر ونج۔ عورت کو اپنے بیٹے دی جدائیگی دا صدمہ تے غم آ، عورت کو پتہ نہ ہاں میں کو صبر دی تلقین کرن والا کون ہے، فوراً جواب دے دیے میں کو صبر دیاں تلقینہ کرن والے آ، اگر تیرا کوئی نوجوان بیٹا فوت ہو ونیا میں تیرے کے پوچھاں جو کیویں بے صبرا تھی ویندے۔ عورت کو پتہ نہیں جو میں کو آکھن والا ساری دنیا دا مقتدا ہے، میں کو آکھن والا ساری دنیا دا رہنما ہے، میں کو تلقین کرن والا ساری دنیا دا پیغمبر تے پیشوا ہے۔ بعد وچ کہیں آ کے رسائے بڈھڑی اماں جے تے کو تلقین تے تبلیغ کیتی ہے او تا آمنہ دا لال ہے، جے تے کو صبر دا واز کیتے او عبداللہ دا سردار ہے، جے تے کو صبر دیاں باتاں سمجھین او تا شاہ مدینہ
جے تک صبر دیاں باتاں سمجھین او کل انبیاء تے کل مرسلاں رسولاں دا سردار تے امام بھجدی آئیے آ کر کے آدھی اللہ دے رسول میں کو پتہ نہیں لگا میں اونلے بے صبری تھی بیٹھیاں میں تسا میں کوئی صبر دی تلقین کی تھی میں معذرت کرنی ہوں اللہ دے پیغمبر نے فرمائے او مائی جیرے ویلے تائیں اونلے میں کو گال کی تھی میں کو فوراً تکلیف تھی ہے میں کو جو ہی تکلیف تھی ہے میں صبر چا کیتے میں تا ہوں ویلے صبر چا کیتا میں جیرے ویلے تائیں جملے علائیں جی میں صبر چا کیتا میں تو بھی صبر کر تے صبر کریندہ بھی ہوں ٹائم ہے جیرے ٹائم بندے دے ہوتے مصیبت تے ڈوکھا ونجے قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الصبر عند الصدمۃ الاولی اللہ دے پیغمبر فرمائے جو ہی بندہ دکھ دے وات چاوے مصیبت جو ہی سامنے آ ونجے جو ہی دھک لگے فوراً بندہ صبر چا کرے اے کیا صبر ہے پہلے بندہ واویلا کرے پہلے بندہ دھاڑ پٹکار کرے پہلے بندہ اپنی گربان جھانکے تے چھاڑے پہلے بندہ اپنے منہ دے اوتے نہوندرا مارے جرے ویلے کچھ نہ بنے تے آکھے کیا کروں سہی ہن بس صبر ہی صبر ہے اللہ دے نبی فرمائے کہنا جو ہی دکھ آوے جو ہی مصیبت آوے جو ہی ازمیش آوے جو ہی غم آوے جو ہی گھاٹا آوے جو ہی نقصان آوے جو ہی دھک لگے فوراً صبر دا پہاڑ بن گیا کر اے میرے پاک نبی دی نصیحت واضح کوئی مصیبت دا سامنا کرنا پوے تو کیا کرنا چاہیے یا تھیاں پن گالیں کیا کرنا چاہیے اللہ پاک نے قرآن کریم دے بے مقام تے فرمایا اللہ فرمے دے یا ایوہ الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ او اہل ایمان استعینوا مدد طلب کرو اللہ کریم دی ذات کے بالصبر صبر کرن دے نال والصلاۃ نماز پڑھن دے نال کیا مانا صبر کرے سو تا اللہ مدد نازل کرے سی نماز پڑھ سو تا اللہ مدد نازل کرے سی اللہ دے نبی اپنی جمع پونجی تے اپنی محنت تے کوشش تے کاوش دے نال 313 دی تعداد میرے نبی دے مجاہدیں تے سپاہیاں دی جنگ بدر برپا تھیون والی ہے میدان کارزار سجن والا ہے اللہ دے نبی اپنی جمع پونجی تے اپنی محنت دا ثمرہ میدان بدر دے اندر آ کے کھڑا کر دیتے نے اتے رات دا خیمے دے وچوں میرے نبی کریم دے روون دی آواز آئی ہے اللہ پاک 313 تعداد جو تھوڑے ہیں تلواراں بھی نہیں کھجی دیاں چھڑیاں چاہ کے میدان دے اندر آئے ہوئے ہیں اللہ پاک تلواراں بھی نہیں تیر بھی نہیں گھوڑے بھی نہیں اٹھ بھی نہیں مالک تیرے میدان دے اندر تا آ گئے ہیں تیرے حکم دی تابعداری تے اطاعت کرنے واسطے آ گئے ہیں اللہ پاک نے فرمایا میرا پیغمبر روون دی چپ کرو اگر 313 صبر چا کرن کیا کرن یہ صبر چا کرن یہ تھوڑے بھی کیوں نہیں میں اللہ کریم اپنے جلال دی قسم چاہ کے آدھا میں اللہ پاک انہیں کو 1000 دی تعداد تے غالب تے ڈاڑھا کر دے ساں انہیں دے نظرہ بیچ انہیں کو تھوڑا کر دے ساں انہیں دے نظرہ بیچ تو آکوں ڈھیر کر دے ساں اللہ فرمے دے میں توارے نالا اگر تو ساں 313 ہوتا 1000 فرشتہ بھی میرا توارے نالے اللہ دے نبی فرمائے سیاں تا تھوڑے ہیں اللہ فرمے دے دوجا 1000 بھی فرشتہ نالے تریجا 1000 بھی نالے چوتھا بھی نالے حتیٰ کہ اللہ فرمے دے 5000 فرشتے میدان بدر دے اندر توالی پوشت بنائی تے توالی حمایت واسطے میں اللہ کریم نازل کرے ساں وجہ کیا ہے جو تو سارے دے سارے جے کر صبر دا پلو پکڑی رہو تے اگو کافریں دے ہوتے غلبہ پاون میں اللہ پاک دے ذمہ صبر بہولی نعمت جیرا چا کرے جیرا بندہ چا صبر کرے اللہ دے پاک پیغمبر کعبہ بیت اللہ دی ٹیک لگے بیٹھن حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی دا غلام آ گئے سامنے بائے کے دوہیں گوڑے سٹ کے آدھے اللہ دے پاک نبی اے دسو اللہ حق تے ہے یا کوئی نہ میرے نبی کریم فرمائے اللہ حق تے اللہ سچے اللہ حق ہے
اللہ دے نبی اے دسو تساں حق تے ایویں یا کہنا؟ فرمایا میں بھی حق تے ہاں۔ اللہ دے نبی قرآن بھی حق تے یا کہنا؟ آپ نے فرمایا خباب قرآن بھی حق تے۔ اللہ دے نبی اساں حق تے ہیں یا کہنا؟ فرمایا تساں بھی حق تے ہو۔ اللہ دے نبی پیچھے کرنا اسی اللہ کریم دی مدد تے امداد۔ اے دے دیکھو ایویں اپنا کرتا تے چولا تے کنڈ تو کپڑا تا ہٹائے سی۔ اللہ دے پیغمبر کو اپنی کنڈ دکھائی اس ہڈیاں تے بوٹیاں علیحدہ تھیاں پیان۔ آدھے اللہ دے نبی میں کو لوگیں بھا دے اتے لٹائے، میری کنڈ دا گوشت سڑ گئے، بوٹیاں سڑ گئے، اتے بھا دے انگاریاں کو میرے جسم دے وچوں نکلن والے خون نے بجھائے۔ اللہ دے نبی متا نصر اللہ، اللہ دی مدد کلاونی ہے، اللہ دیاں امداداں کلاونی ہیں۔ اساں جڑے ویلے ظلم دی چکیے چ مر مٹ ونجنے، اگر پیچھے اللہ پاک دی مدد آوے تا کیا فائدہ؟ اللہ دے پاک نبی دیکھو تا صحیح حال کیا بن گئے۔ میرے پاک نبی نے اپنے دیوانے دی کنڈ ڈٹھی، اپنے پروانے دا حال ڈٹھا۔ میرے پاک نبی دے اکھاں وچوں آنسو ڈل پئے، ہنجو نکل پیاں۔ میرے نبی نے بیت اللہ دی ٹیک چھوڑی ہے، ٹیک چھوڑ کے میرے پاک نبی نے فرمایا خباب ہونی نال گھبرا گئی۔ جڑے پہلے دور دے لوگ ہن انہاں دے اوتے اے جڑیاں وڈیاں مصیبتاں جان لوہے دیاں کنگھیاں مار کے انہاں دے گوشت کو دھو جاویندا، آرے دے سامنے رکھ کے انہاں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دتا ویندا، بھا دے چیخے جلا کے انہیں کو چیخے دے اندر پا کے آزمایا تے مصیبتیں دا سامنا کرنا پندا۔ اے میرا خباب ہونی نال گھبرا گئی، وہ تا پہلے دور دے لوگ ہن لیکن ساری چیزاں یسدہ ذالک عن دین اللہ۔ یہ ساری چیزاں مصیبتاں بچڑے قربان کیتے نے لیکن دین کے نہیں ہٹے، ہر شے قربان کیتی نے، صبر نے چھوڑا۔ خبابہ تو ہونی نال آ گئی، ہونی نال آ گئی، گھبرا کے آ گئی۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ویعلم الصابرین۔ اللہ فرمائے دے بلا پیغمبر اپنے خباب کو آکو کیا تسا سمجھ گی دے کلمہ پڑھنے نال رب جنت دے دیونی ہے؟ کائنا چھڑے کلمے پڑھنے نال جنت نہیں ملنی، چھڑے اللہ دے نعرے مارن نال جنت نہیں ملنی، وہ چھڑے دنیا دے اندر اسلام تے ایمان دا دعویٰ کرن نال جنت نہیں ملنی۔ اللہ پاک جنت کیویں دے سے؟ اللہ فرمائے دے ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ویعلم الصابرین۔ اللہ فرمائے دے میں تا پہلے مصیبتاں پیساں، ازمائشاں پیساں، پریشانیاں دے ساں، دکھ دے ساں، چیک کرے ساں کیرے انجرے میڈین، کیرے سچین کیرے جھوٹین، کیرے کھرین کیرے کھوٹین، کیرے کوڑین تا کیرے سچین، کیرے کھیرن تا کیرے پانین۔ کیملے پتر دی وفات دے کے ازمائشاں، کیملے فصل دے گھاٹے دے کے ازمائشاں، کیملے دکان تے کاروبار دے نقصان دے کے ازمائشاں۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اللہ فرمائے دے میں ازمینداں پہلے ازمیش آ ونجے تا صبر دے پہاڑ بن گئے کرو۔ کیا بن گئے کرو؟ صبر دا پہاڑ، صبر دا پھل مٹھا ہے۔ مصیبت آ گئی ہے، دکھ آ گئے، پریشانی آ گئی ہے، اللہ پاک نے میرے پیغمبر دے سر تے نبوت دی پگ پاتی، نبوت دا تاج پوایا۔ اللہ فرمائے میرے نبی وانذر عشیرتک الاقربین، اٹھو رشتہ داریں کو ڈراؤ۔ میرے پاک نبی کوہ صفا تے چڑھ گئے، آپ نے ساری برادری کو دعوت دیتی، سارے قبیلے کو سجا اور قبیلے دے نا گھن گھن کے سجے نے۔ اللہ دے نبی دے سامنے سارے قبیلے کٹھے تھی گئے۔ نبی کریم علیہ السلام فرمائے اے دسو کتنا عرصہ تواڈے اندر گزاریم سی؟ 40 سال۔
کدیں جھوٹ سنے وے کائنا کائنا جھوٹ کہیں سے سنیا آپ نے فرمایا چاہے دسواں اگر میں آکھاں پہاڑی دے پیچھو ایک ہی جیاں قافلہ آیا ہویا ہے جرا تواڈے اوتے حملہ کرن والا ہے چڑھائی کرن والا ہے میری بات منے سو یا کہنا اللہ دے نبی کیویں تھی سکدے تواڈی بات ہی چو کریں جھوٹی کہیں سے سنیا بڑے تجربے کیتن سے خوشی اج تجربہ کیتے سے غمی اج تجربہ کیتے سے دکھ اج تجربہ کیتے سے کاروبار اج تجربہ کیتے سے سفر حضر اج تجربہ کیتے سے ما جربنا کا الا صدقا بار بار تجربے کرنے دے بعد تو کو سچا پاتے سے اللہ دے پیغمبر فرمایا اچھا بات میں ہاں بھی سچا جے میں کو صادق الامین بھی آدے ہو ہر لحاظ نال میرا تجربہ بھی کیتی ودے ہو والا سنو میں تو کو دعوت دیون چاہنا قولوا لا الہ الا اللہ بیت اللہ دے وچ رکھے ہوئے بتاں دی پوجا چھوڑو ایک اللہ کریم دے سامنے جھکن دی عادت بناؤ اللہ کریم دی عبادت چا کرو اللہ پاک کو مشکل کشا تے حاجت روا چا منو سارے مار کا چوپن ابو لہب اگتے تھے نبی پاک دا چاچا ہے آدھے تبل لکا یا محمد الہذا جماعتنا او بھرا عبداللہ دا پوتر محمد تیرا شالا ہاتھ ترٹے نعوذ باللہ واسطے کٹھا کیتا بھی جو اپنے کلے اللہ دی وحدانیت دی دعوت لے میں اللہ فرمے دے میں تا ڈٹھے میرے پیغمبر ہوں ویلے صبر چا کیتے کیا کیتے چاچا تانا مریندا پہ چاچے بد دعا دیتی ہے چاچے پلوتا دیتے میرے نبی نے تلوار نہیں چاہتی تیر نہیں چاہتا پتھر نہیں چاہتا وٹا نہیں چاہتا پلوتے دا جواب پلوتے نال نہیں دیتا بد دعا دا جواب بد دعا نال نہیں دیتا اللہ فرمے دے میرا رحمت للعالمین کوہ صفات چڑھ کے صبر دا پہاڑ بنیا کھڑے میں ڈٹھے میرا پیغمبر صبر چے میں کہ جبریل وانج میرے پیغمبر کو آکھ تو صبر دا دامن پکڑی کھڑی تو تیرے چاچے دے تانے دا جواب میں خود آپ رشتے بے کے ریون دا ارادہ رکھ دا میں جواب لینا تو اپنا صبر جتا رہی تو تا اپنا صبر دا دامن پکڑی کھڑی واوے شاباش میرا پیغمبر شاباش یہ صبر اللہ گور پکڑی راسیں تا ابو بکر بھی تیرا یار بن ونجنے اگر یہ صبر اللہ گور پکڑی راسیں عمر بھی تیرے قدمیں چ ڈھیر کر دے ساں اگر یہ صبر کی تی راسیں میں عثمان تے علی بھی تیرے یار تے غلام بنا دے سا اگر صبر کی تیرا سے میں 1,44,000 دا سپہ سالار بنا دے سا اگر صبر کی تیرا سے میں اللہ پاک قیامت دے درو دیواریں تک تیرے محمد دے چرچے بلند کرنے والے بندے پیدا کر دے سا اللہ دے نبی فرمائے میرا صبر ہے میرا صبر ہے اللہ فرمائے دے میرا نبی تائیں صبر چا کیتے تا سن اساں تیرے صبر دا پھال تے کو مٹھا پہ دینے ہیں تبت یدا ابی لہب و تب ما اغنا عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد جرے بلے سورت آئیے چاچی ام جمیل اروا آ گئی ابو لہب دی گھر والی آکے آدھی ہے اچھا بھتریجا میں سنیے تیرا اللہ بھی تے توں بھی سجا برایاں بیان ودے کرنے ہو کلام سنا سارے تذکرے ودے کرنے ہو واضح اعلان پہ کرنے ہو اساں تیرے دشمن ہیں اساں تیری دعوت دے دشمن ہیں اساں تیرے پیغام دے دشمن ہیں اساں تیری نبوت رسالت دے دشمن ہیں اساں تیرے منہج دے دشمن ہیں وقت میرے پیغمبر کو تکلیف تھی ہے اللہ فرمے دے مسلمانوں بے صبری دا دامن کیوں چھوڑے دے ہو صبر دا دامن پکڑا کرو ایویں جی میں میرے مصطفیٰ نے صبر دا دامن پکڑے اللہ دے پاک نبی اپنے پتر لخت جگر ابراہیم کو ہتھاں تے چاتی کھڑن سارے اندر اگر صبر آ ونجے تو کدہیں جھیڑا نہ تھی وے کدہیں عام ازمائش تے وفات تے سا کو اسلام صبر دا دے تے شہید دی شہادت تو ویسے اعزازی موت ہے اللہ پاک نے فرمایا شہید تھی ونجے تو تساں زبان نالو کو مردہ نہیں بے آکھ سکدے ہے زندہ
ولا تحسبن الذین تے گمان نال ہی نہیں مردہ آکھ سکدے متا گمان کیتے رہو جو اے مردہ ہے آکھن دی پابندی ہے جویں ایویں سوچن دی بھی پابندی ہے او کو مردہ سوچ ہی نہیں رہ سکدے بل احیاء عند ربہم وہ اپنے رب دے کولو زندہ ہیں شہید دی موت میرے خود نبی پاک تمنا کرن رہ گئے یا اللہ میرا دل آدھے سما اقتل سما اوہیا سما اقتل سما اوہیا سما اقتل سما اوہیا قتل کیتا ونجا ولا زندہ تھی وہاں ولا قتل کیتا ونجا ولا زندہ تھی وہاں ولا قتل کیتا ونجا ولا زندہ تھی وہاں شہید دی تو موت ہی بڑی اعزازی ہے قیامت علی جو اللہ پوچھتی شہید کو لو کیا چاہیے آئی وہ آدھے میری ہی کی تمنا ہے لوددت ان اقتلا میری تمنا ہے جو میں ولا ایک دفعہ میدان کارزار سجا ہوئے تو میں ونجا اور ونج کے تیرے دین دا پرچم بلند کراں تو میں قتل کر دیتا ونجا اے شہید دی موت تو ویسے اعزازی اور عظمت رفت والی موت ہے عام بندے دی موت ہوئے تو اسلام آدھے بے صبری نہ کری متا ماتم کرن لگ ونجے متا سینہ کو بھی کرن لگ ونجے متا دھاڑ پٹکار شروع کرنے میں بے صبری دا دامن نہ پکڑی صبر کریں اگر عام وفات ہوئے عام دکھ آوے ازمائش آوے گھاٹا آوے اسلام آدھے صبر نہ چھوڑی شہید دی موت تے اسلام خوشی دا اور اسلام محمد اعزاز دا سا کو حکم لیں دے کہ اے تو او موت ہے جلے لوگ شہید تھی نے انہوں نے دے والدین اللہ دے سامنے شکرانے ادا کرے لے اے تے کو کہیں سمجھائے جو شہید دی موت تے ماتم کرنا چاہیے اے تے کو کہیں سمجھائے جو شہید دی شہادت سینہ کو بھی کرنا چاہیے اے تے کو کہیں دشے جو شہید دی شہادت واہ ویلا کرنا چاہیے اے تے کو کہیں کہ جو شہید دی جسم دی شکل بنا کے اوندا تازیہ اور اوندا بت بنا کے بازار وچ اوندے نام دا جلوس کڈھا ونجے اے تے کو کہیں کہ جو شہید دے تازیے کڈ کے بازاراں وچ آ کے اپنے آپ کو شہید دا خیر خواہ اور حبدار سمجھا ونجے تے کو کہیں کہ آلساں تے کو شہید جلے ویلے شہید تھی ونجے نا انہاں دے ورثاء اللہ دا شکر ادا کرنے ہیں کیا کرنے ہیں کیا کرنے ہیں مارکا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دا بیٹا ابراہیم ہتھاں تے توجہ کریں ذرا دلائل بہت زیادہ ہیں وقت مختصر ہے نبی پاک دے ہتھاں تے بیٹے ابراہیم وفات پاتی ہے ماریا قبطیہ لونڈی دے بطن دے وچوں آئی ایک بیٹا ہی ہو آخری بچہ ہویا ابراہیم فوت ہو گئے اللہ دے پاک پیغمبر دے اکھاں وچوں آنسو آ گئے صحابی اکتے تھی کہ آدھے سیاں ساکوں آدھے صبر کرو آپ بے صبری کی تھی کھڑے امام کائنات نے فرمائے آنکھ وچوں ہنج آوے اے بے صبری نہیں اے رکت قلبی دا مظاہرہ ہے اے تا رحمت شفقت دی دلیل تے نشانی ہے نا نا میں بے صبری نہیں کی تھی کھڑا بے صبری کیا ہوندی ہے من لا تعمل خدودا وشکل جیوبا وفی روایت من ضرب الخدودا وشکل جیوبا ودا بدعو الجاہلیہ لیس منا لیس منا لیس منا میرا صحابی بے صبری ہے جو بندہ اپنے منہ تے نہوندرا مارے بے صبری ہے بندہ اپنے سینے کو کٹے تا مارے بے صبری ہے بندہ میں جہلیت دیاں آوازاں تے زبان درازیاں کرے ہائے میں ماریا گیا میں لوٹ گیا میں تباہ تھی گیا وہ تیرے ونجن لال میرا ہر شے لوٹ گئے اللہ دے پاک نبی فرمائے جیرا بندہ جہالت دیاں گال ہی کرے بے صبر آئے جیرا بندہ منہ تے نہوندرا مارے بے صبر آئے جیرا بندہ سینہ کو بھی کرے بے صبر آئے جیرا بندہ ماتم کر کے بازار چاہ کے جلوس دی شکل چاہے بے صبر آئے آنکھ وچوں ہاں جاون بے صبری نہیں آنکھ وچوں ہاں جاون رحمت دی علامت نبی پاک نے اپنے بیٹے کو دفن فرمایا توجہ فرمائے سورا اللہ دے پاک نبی اپنے گھر بیٹھے ہوئے ہیں روندے بیٹھن پتر فوت ہو گئے لخت جگر فوت ہو گئے میرے پیغمبر کو دکھ تے پریشانی ہے اللہ دے نبی سوچیں دے بیٹھن کاش آج میری اما آمنہ ہو گیا جیری میرے سر دے اتے ہاتھ رکھ کے میں کو تسلیاں دے گیا کاش کاش کاش
اج شاید ختیجہ الکبریٰ زندہ ہویا میں کو بھی بڑا تسلیاں دیچن اللہ دے نبی سوچیں دے بیٹھن بیٹھے کلے تن تنہائن اچانک ابو لہب دی بیوی آ گئی ہے ام جمیل اروا آ گئی ہے اللہ دے نبی دیاں نظراں پائے گئے میرے نبی خوش تھی گئے چلو اما نہ صحیح چاچی تا صحیح چاچی آ گئی ہے ہو سکدے متا چاچی میں کو تسلیاں دیون پیندی ہوے ہو سکدے چاچی میرے سر دے اوتے شفقت دا ہاتھ رکھن دی پئی ہوے جڑے ویلے چاچی میرے نبی دے قریب آئی ہے آ کے آدھی ہے پیغمبر اوے محمد ہمیشہ بندے دا نا زندہ رہندے پتراں دے نا تے ہن تیرا آخری پترا ابراہیم جرا مر چکے اج دے بعد تیرا نام مر گئے اج دے بعد تیرا ذکر مر گئے اج دے بعد تیرے چرچے مر گئے تیرا نا کہیں گننے او بلا دھیری دے نا تے بھی نا زندے راندے ہوندن اے محمد تیرا پتر جیندہ ہویا تے تیرا نا زندہ رہیا اللہ دی قسم اتنا غم میرے پیغمبر کو پتر دی وفات دا نہیں تھیا جتنا چاچی نہیں زخم دا تھے میرے نبی رومن لگ گئے اتنا رونے میرے نبی دی داڑھی پوس گئی ہے چولا تے کرتا پوس گئے اللہ پاک نے فرمایا میرا پیارا جبریل جی رب جلیل وانج وانج پیغمبر دی اما بھی نہیں جری سر دے اوتے ہاتھ رکھ کے تسلی دے وے آتے پیغمبر دا بابا ہی کہے نہیں جرا پیغمبر کو صبر دیاں تلقینہ کرے پیغمبر دی ختیجہ بھی کہے نہیں جری پیغمبر دے سر دے اوتے ہاتھ رکھ کے تسلیاں دے وے اے جبریل ہن وارا آ گئے ساڈا ہن ساکو موقع مل گئے وانج میرے پیغمبر دے سر دے اوتے ہاتھ بھی رکھ شفقت دا اتے میرے پیغمبر کو تسلیاں بھی دے اتے میرے پیغمبر کو آگ چاچی دے تانے سن کے نہ گھبرا وہ تے کو کہیں کہ تیرا نام مٹ گئے تے کو کہیں کہ تیرا ذکر مر گئے تے کو کہیں کہ تیرا چرچا ختم تھی گئے میرا پیغمبر میں کو میرے جلال دی قسم ہے ورفعنا کا ذکر کا میرا پیغمبر تیرا ذکر ساڈے ذمہ تیری چاچی دے ذمہ کہہ رہا ساڈا تیرا ذکر ساڈے ذمہ ورفعنا کا ذکر عالم ارواح وچ وی تیرا ذکر عالم دنیا وچ وی تیرا ذکر عالم برزخ وچ وی تیرا ذکر عالم قبر وچ وی تیرا ذکر عالم نباتات وچ تیرا ذکر عالم حیوانات وچ تیرا ذکر عالم جمادات وچ تیرا ذکر انساناں دے عالم وچ تیرا ذکر جناں دے عالم وچ تیرا ذکر فرشتیاں دے عالم وچ تیرا ذکر ہواواں دے جھولے وچ تیرا ذکر پانی دے موجیں وچ تیرا ذکر ورفعنا لک ذکرک میرا پیغمبر اذان وچ تیرا ذکر نماز وچ تیرا ذکر دعا وچ تیرا ذکر مسجد وچ تیرا ذکر جنگل وچ تیرا ذکر بر وچ تیرا ذکر دیہات وچ تیرا ذکر بس جی میں صبر کیتی بیٹھائی اگر میں صبر کیتی رہ گیو جے تک میں خدا دی خدائی دا نظام رہنے میں کو میرے جلال دی قسم تے مصطفیٰ دی مصطفائی دا نا رہنے میرے نبی نے ہر دکھ برداشت کیتے کیا کیتے صبر قدرت حمزہ کون نہیں جاندا لوگوں تے کو دکھ دیتا ہوا ہے جو صرف حضرت حسین دی شہادت آئی نا جڑی اے بڑی عظیم سانحات ہے بڑا عظیم حادثہ ہاں اور بڑی ظلم و ستم دی داستان ہے نہیں اے بھی ایسا مننے ہوں جو حضرت حسین رضی اللہ عنہ دی شہادت بڑی عظیم شہادت ہے لیکن تین شہادتاں سنیا نہیں آتے کو ایک شہید دی شہادت سناواں تا پیغمبر دا صبر سناواں شہید دی شہادت دے ہوتے میرے پیغمبر دا کیا عمل ہے دیکھ تے تو ولا دیکھ جو تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ دی شہادت تے کیا عمل کرے نہیں نبی کریم علیہ السلام دا یار ہے جن دا نام حمزہ ہے کیا نام ہے وڈا پیار کرے نے میرے نبی نال تے جیالا ہے میرے نبی دا ایک ریوار امام کائنات بھی ابو جہل نے گستاخی چاکیتی ہے میرے پاک نبی گھر آئے اطلاع حضرت حمزہ کو ملی ہے اللہ دے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم دو آ گیا دے میں سنے میں ابو جہل نے تمہاری گستاخی کیتی ہے آپ نے فرمایا جیا کیا کریں دے ہو چاچا جی نا میرا پاک پیغمبر محمد بھتیجا بس میں ہوں نے وینا تہس نہس کر دینا ٹکڑے ٹکڑے کر دینا ابو جہل کو اللہ دے نبی فرمائے کیوں کرے سے سیاں میں کو تواڈے نال محبت ہے میرے نبی فرمائے جے محبت ہی تاں
ابو جہل کو مارنا میری کلمے والی دعوت من چاہ تیری محبت سجائی تھی ویسی حضرت حمزہ تلوار سٹ کے آدھے اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ. لوگیں خبر پھیل گئی ہے حضرت حمزہ بھی مسلمان ہو گئے. لوگیں سارے اپنا زور ختم کر دیتے. جنگ احد دا منظر ہے حضرت حمزہ بھی لڑتے ودن. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جاں بازی نال جہاد ودے کرن. میرے پاک پیغمبر کو تھوڑی دیر دے بعد اطلاع ملی ہے اللہ دے نبی تواڈا بھرا تواڈا یار تواڈا مونڈا تواڈا بہبیلی تواڈا چاچا حضرت حمزہ شہید ہو گئے. اللہ دے پیغمبر میں چونک کے اٹھن انہیں جلدی نال اٹھن اتے انہیں میدان مقتل دو ونجن لگن. آدن اللہ دے نبی ذرا ٹھہر ٹھہر کے ونجو تو آکے حمزہ دی لاش سنجنی جنی کوئی نہیں تو آکے حمزہ دی لاش پہچیجنی کوئی نہیں. حضرت حمزہ دا آنگ آنگ کھٹا گئے. حضرت حمزہ دی آنکھ کاٹ دیتی گئی ہے. حضرت حمزہ دا ناک کچا گئے. حضرت حمزہ دے کان کچے گئے. حضرت حمزہ دا کلیجہ کچا گئے. اللہ دے پاک نبی ماتم نہیں کیتا سینہ کو بھی نہیں کیتی واویلا نہیں کیتا دھاڑ پٹکار نہیں کیتی. اللہ دے نبی فرمائے مارکا جے میلا کلمہ پڑھ کے میں کو مننے لے ایویں شہداء دی شہادت کردار ادا کیتا کرو جویں میں اپنے چاچے حمزہ دی شہادت ادا کھڑا کرن. کہاں ہے کہ تے کو شہید دی شہادت پٹی نہ راندے دکھ آوے مصیبت آوے اللہ دے صبر کیتا کر میں تازمین دارانا. الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ. اللہ فرمائے دے صرف انا للہ پڑھن تیرے ذمے رحمت منگ کھولنے ون میں اللہ پاک دے ذمے رحمت للعالمین. میدان مقتل چاہ گئے کتھائے میرے بھرا حمزہ دی لاش. نبی کریم کو اشارہ دیتا گئے اللہ دے پاک نبی حضرت حمزہ دی لاش دے نال کھڑن لیکن لاش ٹکڑے ٹکڑے تھئی ہوئی ہے. چہرے دا پتہ نہیں لگدا جو حمزہ دا ہے یا کہیں بے دا ہے. میرے پاک پیغمبر دے اکھاں وچوں آنسو نکل پئے. میرے پاک نبی جتنا اینڈ وہار صبر کیتے کہیں ڈوکتے صبر نہیں کیتا حالانکہ ہر آزمائش تے مصیبت صبر دا پہاڑ بنے رہ گئے. چاچے دیواری آ گئی ہے رونے بھی زیادہ ہیں تے صبر بھی زیادہ کیتے نے. صحابہ دن اسا کان لائن اسا کے دیکھوں متا چاچا جی اللہ دے پیغمبر چاچا جی دی شہادت آدھے کہن اللہ دے نبی صرف ایک جملہ لائے انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. اللہ دے پیغمبر کھڑے ہوئے ہیں. میرے نبی کریم کو لوگ کہیں آ کے پوچھے سیاں حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ دی لاش دیکھن واسطے حمزہ دی بی بی صفیہ اجازت گھندی ہے. ہر بھین کو اپنے بھرا پیارے ہوندن. یہ غور کر رہا ہے عورت دا کردار ہے. میرے پاک نبی دی بوا تے پھپھی ہے جندا نام صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ. اجازت نبی پاک نے فرمایا تھا عورت ونجو بوا صفیہ کو آکھو حضرت حمزہ دی لاش دیکھن دے قابل کہیں نہیں صبر نہ کر سکتے ہیں. وہ بے صبرو صبر دیکھو بوا صفیہ دا. وہ بے صبرو صبر دیکھو میرے پیغمبر دے اہل بیت دا. وہ بے صبرو صبر دیکھو میرے پیغمبر دے خاندان دا. وان کے اطلاع دیتی حضرت زبیر نے اللہ دے نبی منع کر دیتے جو تساں چاچے حمزہ دی لاش نہیں دیکھ سکتے. ایویں سینے تے دھک ماری بوا صفیہ نے حضرت زبیر ادن میں ڈھائے پیاں اتے آکھن لگے وان زبیر پیغمبر کو آکھ پیغمبر کو آکھ
پاک اگر تساں صبر کیتی کھڑے ہو جے میں صبر نہ کرنا تو وت گال کرائے میں بھی تے تہاڈی بوا تے پھپھی لگ دیاں جویں تساں صبر دیاں مثالاں قائم کیچن ایویں میں بھی صبر دیاں مثالاں قائم کرے ساں انجا صبر کرے ساں ہر صدی دیاں عورتاں کو پتہ لگے جو بی بی صفیہ نے صبر کیتے 15ویں صدی دے مسلمان عورتیں کو بھی پتہ لگے رات دے ٹائم بے پردہ تھی کہ جلوسیں چ نہیں ونجیندا صبر کریندا رہندے آج دی بھی عورت کو پتہ لگے جتی لہا کے ننگے پیر نہیں ٹریندا صفیہ علی کار صبر کریندا رہندے اج دی عورت کو بھی پتہ لگے ماتم نہیں کریندا ہوندا اپنے پوچھن نہیں لہیندے ہوندے اپنا دوپٹہ نہیں لہیندا ہوندا اپنے آپ کو بے پردہ نہیں کریندا ایویں بنیندا پندے جویں حضرت صفیہ بنی ہے میرے نبی نے فرمایا اجازت ہے بوا گوا کھوا ونجے حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا آ کر کے اپنے بھرا دی لاش تے سر دے نال کھڑیا ہوئے ہیں اللہ دی قسم جڑے جملے میرے مصطفیٰ نے علین اوہے جملے بوا کھڑی علین دیئے اتے بوا میں آسمان دی طرف لے کے آدھی اللہ پاکا تیرا لاکھ شکر ہے میں ایک شہید دی بھین بن گئی ہوں کل قیامت لڑی میں بھی فخر نہ لاکساں اللہ پاکا میرا ویر تے بھرا تیرے دین دی خاطر لوٹ گیا میرے نبی نے فرمایا بوا اے چھڑا شہید نہیں اے کل کائنات دے شہید دا سردار ہے اے خبیب دی شہادت دا سردار اے خباب دی شہادت دا سردار اے بوا اے عمار بن یاسر دی شہادت دا سردار اے کل کائنات دے شہداء دا سردار اے عثمان دی شہادت دا سردار اے عمر دی شہادت دا سردار اے حسین ابن علی دے کربلا دے میدان دی شہادت دا سردار اے سید الشہداء ہے میرا نبی بھی صبر دا پہاڑ بنا کھڑے تے نبی دا اہل بیت بھی صبر دا پہاڑ بنا تے کو کہیں کہ بے صبری کر آج صبر دا موقع ہے جے آج نہ کرے سیں کداں کرے سیں چلو او تو جیویں کرندن کئی مارکا سارے میں چاس چاون دی خاطر شریک وائیں تھی کوئی تساں کیا کرن گئے ہو سیں اساں میں ڈٹھے بلی کیا پے کرن جویں شراب بناون والا لانتی نچوڑن والا لانتی گھنن والا لانتی ویچن والا لانتی برائی کو دیکھن والا گناہگار برائی کرن والا گناہگار ایویں جڑا بندہ صحابہ کرام دے دشمنے کو برا سمجھ دے انہاں دے کرداریں کو برا سمجھ دے جڑا انہاں دی مجلس تے محفل وچ چسکے چاون ونجے جویں او برے ایویں اے ہی برا ہے او صحابہ تے تبرہ کرن تو انہاں دے تبرہ دے چسکے چاویں او صحابہ کرام دے ایمان تے ڈاکا پاویں تو انہاں دی ڈکیٹی دا انداز دیکھیں او صحابہ کو برا آکھن میں کو کوئی بندہ آکھے جو ایک بندہ ہے اتھا بیٹھے تھیا مجلس لائی بیٹھے تے تیرے ڈاڈے تے تیرے نانے تے تیرے ابے تے تیرے خاندان کو پڑھدا بیٹھے میرا دل آکسی انہیں ونجن میں ترساں او پڑھدا بیٹھے پونے بیٹھا اگر ویساں تے بھڑساں انہاں نال بے صبری جو تھئی نا اتنا آکساں چلو ٹھیک ہے او اویں میں کو پڑھدا بیٹھے میں ونجاں ذرا چسکا تے چاواں آدھا کیا بیٹھے جی میں میری غیرت نہیں برداشت کریں دی کہ میرے اہل خانہ تے اہل بیت کو کوئی بندہ برا آکھے تو میں ہوں دے ون کنے برائیں دے الفاظ سنا ایمیں تے کو کیا تھی میں دے اون ٹائم جرے والے مجلس برپا کی تھی میں دیئے لوگ ماتم کر کے سینہ کو بھی کر کے میرے پیغمبر دے اصحاب دے ایمان تے ڈاکا پہنل اور تو وین کھڑ دیں جو این خاطر جو متا سبیل ملے متا دودھ ملے متا چاول ملن متا دنیا دیا خیراتاں ملن اللہ دی قسم ہے اللہ فرمے دے تا او لوگ جنہیں دا دین تے اسلام نال دور دا بھی کوئی تعلق نہیں اسلام تے آدھے صبر کرو ایمیں جی میں میرے مصطفیٰ کی تھی کیتے نہیں یا کوئی نا ایمیں صبر کر جی میں نبی دے صحابہ صبر کیتے کہیں صبر کیتے ایک واقعہ سننا پہتا ہے کہ حیرانگی دی گال ہو سکتے تیرے عقل اس گال آوانی بڑا تعجب انگیز واقعہ صحیح مسلم شریف دا نبی کریم علیہ السلام دا صحابی حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ تے انہاں دی بیوی جن دا نام حضرت سیدہ ام سلیم بچے دی طبیعت خراب ہے عشاء دا ٹائم ہے حضرت ابو طلحہ دن گھر والے کو تو بچے دی خبر گیری کر میں نماز پڑھن دا نال دعا بھی کیتی نا امید ہے اللہ میرے بیٹے کو شفا دے سی حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ لگے گئے نا حضرت ابو طلحہ جہاں واپسی کوئی نہیں آئے ابو طلحہ دا بیٹا روح پرواز کر گئے توجہ ہے مارکا انہیں ذرا نکتے دے غور کری روح پرواز کر گئی ہے
حضرت سلیم اما ہے، اما دا جگرا ہے. مسلمان عورتاں جے سن جا پیا او سنو میرا ماواں بہنا، زیادہ تر بے صبری اساں عورتاں دے اندر ہے، زیادہ تر بے صبری سارے گھراں دے اندر ہے. دیکھ تے صحیح کیا انداز ہے سلیم دا، اپنے بچے کو بسترے تے لٹائے چادر پاتی ہے. حضرت ابو طلحہ واپس آ گئے، میں بیٹھیے تھے نہ ہنجے نہ ماتا میں نہ سینہ کو بھی ہے. آ کے ابو طلحہ سلام کرن دن سلیم میرے نکے دا کیا حال ہے، میرے بیٹے دا کیا حال ہے. اللہ دی قسم ہے او مرکز توحید چاون والے ہو. بی بی سلیم نے جڑا جواب دیتے او جواب سونے دے پانی نال لکھاں وت وی حق ادا نہیں تھیندا. حضرت سیدہ بی بی سلیم فرمائیں ابو طلحہ پہلے کے زیادہ آرام وچ، حالانکہ بیٹے دی روح پرواز کر گئی ہے، بیٹا دنیا تے زندہ نہیں رہا، پتر وفات پا گئے. تے آکھن لگیے ابو طلحہ پہلے کے زیادہ سکون چے تساں ٹینشن نہ گھنو، آرام کرو. حضرت ابو طلحہ سوم گئے، رات دا خیال تھے زوجیت دا حق ادا کراں، اپنی بیوی نال زوجیت دا حق بھی ادا کیتے نے، لیکن اے جڑی جگرے والی اما ہے وت بھی احساس نہیں سی تھی وانڈتا. پھر نہ دنیا کائنات چیو دی مثال اے میرے پاک نبی دے صبر دے موضوع تے صبر دے عنوان پکاون والے صحابہ کرام جرے آپ ہی صبر دے پہاڑ ہیں، جنہیں دیاں بیویاں بھی صبر دا پہاڑ ہیں. اے نہیں جو جلوس کڑھنے، اے نہیں جو ماتم کرنے، اے نہیں جو سینہ کو بھی کرنی ہے، اے نہیں جو بے پردہ تھی ونجنے، اے نہیں جو آپے کلو باہر تھی ونجنے. نانا ہی کو پیغام ای جے حسین دی شہادت تاں بھی صبر کر، جے عثمان دی شہادت تاں بھی صبر کر، جے حضرت علی دی شہادت تاں بھی صبر کر، جے حضرت حسن دی شہادت تاں بھی صبر کر، حضرت عمر دی شہادت تاں بھی صبر کر، حضرت حمزہ دی شہادت تاں بھی صبر کر. اللہ پاک فرمائے دے کوئی دنیا دی تاریخ نہیں جری تاریخ کوئی مسلمان تے ایمان والا شہید نہ تھیا ہوئے. اگر شہید دا ماتم کڈھنا ہویا، اگر شہید دا تعزیہ کڈھنا ہویا، اگر شہید دا جلوس کڈھنا ہویا، ہر روز جلوس نکلے نا، کیونکہ کوئی دی شہید دی شہادت کے خالی کوئی حق کے زوجیت بھی ادا تھی گئے. رات گزر گئی ہے، ابے کو تا پتہ کھائے نہیں، اما پتہ ہون دے باوجود بھی صبر دا پہاڑ بنی پئی ہے. اما دا جگرا دساؤ اج دیاں عورتاں کتنا بے صبری کریں جن، کوئی بندہ مر ونجے ڈھائے ڈھائے وینجن، ہائے بربادی ہائے تباہی. اور دنیا دیاں ماواں بہنا ایویں صبر کیتا کرو جویں سلیم صبر اپنے پتر تے لخت جگر دی وفات تے کیتی کھڑی ہے. جلے ایویں صبر کرے سے رحمتاں بھی بے بہا سن، برکتاں بھی بے بہا سن، عزت بھی بے بہا ہونی ہے. فجر دی اذان تھی، اللہ اکبر اللہ اکبر. حضرت ابو طلحہ اٹھن آدن سلیم میں نماز پڑھن ویندا پیاں، ول بھی دعا کرے سا اللہ میرے بیٹے کو شفا دے وے. جیرے ویلے آکھے سا اللہ میرے بیٹے کو شفا دے وے، بی بی سیدہ سلیم دے رونگٹے کھڑے تھی گئے، اکھاں وچوں آنسو ڈول پین. فوراً میں منٹاں سکنٹاں دے اندر بی بی دا چولا کرتا پوس گئے. حضرت ابو طلحہ دن سلیم خیر تے کیا مسئلہ ہے؟ بیٹے دی طبیعت ٹھیک ہے، رات مسئلہ تا نہیں بنا. کہ ابو طلحہ آن نٹھے اللہ پاک دی قسم ہے، میں قسم چاہ کے آدیاں میں کچھ میں میرے مصطفیٰ نے پکوائے صبر کیتا کرو. رات جڑے ویلے عشاء دی نماز تے گیا وے ساڈا بیٹا اللہ پاک کولو چلا گیا. اچھا سلیم وقت کیا تھیا؟ وقت میں صبر دی پہاڑ بن گئی
سونیا میں میں صبر کیتے جی میں بوا صفیہ نے صبر کیتا میں صبر کیتے جی میں فرعون دی بیوی حضرت سیدہ آسیہ صبر کیتا میں صبر کیتے جی میں بنی اسرائیل دے دور دی بی بی ماشتہ نے صبر کیتا میں صبر کیتے جی میں دنیا دیا عورتاں صبر کریں جا رہ گئے میں صبر کیتے جی میں بی بی مریم صبر کریں دی رہ گئی ہے اللہ دی قسم ہے ابو طلحہ دے اکھاں وچوں آنسو آ گئے میں ٹر پے نماز جماعت نال پڑھی ہے میرے نبی سے نماز پڑھیں دے کھڑن تے سن دے کھڑن پیچھے رون دی آوازاں جا پہن میرے نبی نے نماز مختصر کیتی ہے سلام پھیرن دے بعد میرے نبی فرمائے او کون ہے بندہ ہو جیاں جڑا پیچھے روندا کھڑائی میں اٹھی کے آدے سیاں میں آمی میرا نام ابو طلحہ ہے اللہ دے نبی فرمائے کیا مسئلہ ہے تے کو کیا پریشانی ہے آدے اللہ دے نبی رات میرا پتر فوت ہی گئے میرا لخت جگر فوت ہی گئے میں کہوں دا غم میں میرے نبی سے فرمائے انا للہ و انا الیہ راجعون ابو طلحہ صبر کر کیا فرمائے ابو طلحہ صبر کر حضرت ابو طلحہ دن سیاں صبر تا اینجا کیتے سے جن دی مثال ہی نہیں ملدی فرمایا کیویں رات میرا پتر فوت ہے میں ساری رات ستا رہ گئی ہوں میری بیوی نے میں کو نہیں دسایا ام سلیم بھی صبر کیتے میں بھی صبر کیتے حتیٰ کہ اساں زوجیت دا حق ادا بھی کیتے سے لیکن وقت بھی پرواہ نہیں سی تھی وانڈی تھی امام کائنات نے اپنے رحمت علیہ ہاتھ دراز کیتے اللہ پاک دو دیکھ کے فرمایا یا اللہ انہیں دوہیں خاوند بیوی نے صبر دیاں حدائیں تروڑ چن ایتا صبر دے پہاڑ تے چشمے بن گئے ایتا صبر دے سمندر تے بحرے بے کرام بن گئے ایتا صبر دیاں مثالاں قائم تھی منین اللہ پاک انہیں جڑا رات حق ادا کیتے ان دے بدلے وچ صبر دا پھل میٹھا دے تے لخت جگر عطا کر پتر عطا کر میرے نبی دعاواں بیٹھے کریں انہاں لوکاں واسطے جڑے صبر دا پہاڑ بنے رہ گئے پتر دی وفات تاں بھی صبر کر اماں دی وفات تاں بھی صبر کر زمین دا گھاٹا ہے تاں بھی صبر کر اگر کاروبار دا نقصان ہے تاں بھی صبر کر اللہ فرمائے دے والا نجزین الذین اجرهم باحسن ما كانوا يعملون والا نجزین الذین صبروا او لوگ جڑے صبر کریں میں اللہ انہیں کو بغیر حساب دے اجر عطا کر دے ساں میرے نبی جی میں صبر کی اللہ پاک دا قرآن حقیقت ہے میرے سامنے اتنا ایتا ہے جو وقت نہیں اللہ فرمائے دے میرے نبییں صبر کیتا نبییں یوسف کو جلے بھرا سٹ کہن یعقوب علیہ السلام فوراً آکھے فصبر جمیل میرا صبر جمیل ہی بے آج تو آپ کو بھی یہ درس ہے جو صبر جمیل اختیار کیتا کرو جے یعقوب نبی صبر جمیل اختیار کرے تو وچھڑا ہویا رب یوسف ملوا لیں دے اگر تساں صبر جمیل اختیار چا کرو تو رب ساکوں بھی سارے برکتیں تے رحمتیں دے لٹے ہوئے خزانے والا واپس والا دے سی اللہ فرمائے دے یوسف نے صبر کیتے خوہ چ گئے بھیراویں دیاں چاٹاں جھلن سی ماراں کھاجن سی بھکھا تھے تسا تھے انہو من یتقی و یصبر صبر کیتے سی میں اللہ پاک نے ان دی کوشش کو ضائع نہیں کیتا اللہ فرمائے دے ایویں صبر کر جی میں میرا نبی ایوب صبر بیٹھا کرے نبی ڈٹھا اولاد فوت ہو گئی ہے مال فوت ہو گئے ڈنگر فوت ہو گئے بیویاں فوت ہو گئے ایک بیوی بی بی رحمت وال بچی ہے اللہ فرمائے دے واتی میرے ایوب نبی نے بے صبری نہیں کیتی صبر کر ایویں جویں انبیاء کرام تے پیغمبر تے نبی کریم صبر کرنے رہ گئے او لوگ صبر کرنے والے ہیں اللہ نے انہیں کوئی انعامات دیتن اللہ نے انہیں تے احسانات دی بھرمار کیتی ہے اللہ فرمائے دے لوگو تساں بھی اگر صبر دے پہاڑ بنوے سو صبر کرن تواڈے ذمہ تے رحمت برکت ڈھیر کرنے والا میں اللہ پاک میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ چ نماز پہ پڑھ دے ابو جہل نے اونٹنی دا اوجھ چاہ کے میرے پیغمبر دے وجود تے آ کے رکھ دیتی اوجھ دے تلے میرا نبی سجدہ کرے نہ رہ گئے بی بی فاطمہ تا زہرا رضی اللہ عنہ کو پتہ لگے معصوم بیٹی درک دی بھج دی ہوئی آئی آ کر کے اللہ دے پاک پیغمبر دے جسم اطہر تو اوج ہٹائے سی زور لا لا کے اوج جلے ہٹے نبی کریم سر چاہتے اللہ دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا چہرہ
پریشانی دی حالت چولا کرتا پوس گئے آپ نے فرمایا اللہم علیکہ بے قریش اللہ انہیں قریشیں سرگنجیں کو تو آپ سنبھال اے تا میرے ہوتے مصیبتیں دے پہاڑ ڈھائی وینن اللہ فرمائے دے میں پیغمبر کو ڈٹھے اون میدان چی میرے پیغمبر صبر دا دامن نہیں چھوڑیا طیف دے میدان چ گئے جسم لہو لہان تھی گئے جتی دے وچوں پیر نکلنا مسئلہ بن گئے میرے پیغمبر دا سر زخمی تھی گئے پورا وجود زخمی تھے لیکن وقت بھی میرا نبی فرمائے دے اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون یا اللہ میری قوم نادان ہے انہیں کوئی ہدایت دے میری خیر ہے میرے زخمہ کو نہ دیکھ احد دا میدان ہے میرے نبی دے لاند شہید تھی گئے اللہ دے نبی دا سر زخمی ہے میرے پاک نبی دے کندھیں دے اوتے زخم ہیں آپ ٹیک لگے بیٹھن تے فرمائیں کیف یفلح القوم شجو نبیہم او لوگوں قوم کدا کامیاب تھی سی جری قوم اپنے نبی کو زخمی کر لے وے اللہ فرمائے دے جے بدر دا میدان ہا میرا نبی صبر دا پہاڑ بنے احد دا میدان ہا میرا نبی صبر دا پہاڑ بنے میدان شہادت حمزہ ہا تاں بھی میرا نبی صبر دا پہاڑ بنے اگر میرے نبی دے معصوم بیٹے کو طلاق نامے بھجوائے گئے میرا نبی صبر دا پہاڑ بنے آپ دے بیٹے دے چہرے دے اوتے ابو جہل نے دھپڑا تے دھپیڑا مارے میرا نبی صبر دا پہاڑ بنے رہ گئے اللہ فرمائے دے ایویں صبر کر جی میں میرے مصطفیٰ کیتے ایویں صبر کر جی میں میرے مصطفیٰ دے اصحاب اور صحابہ کیتے صبر تیرے ذمہ ہے عزت رحمت برکت عطا کر دے میں اللہ پاک دے ذمہ قرآن صاحب کو کیری شاید تلقین کرن دے آپ کو صبر کیری شاید مار کر کا دے نا سا اہل بیت دے دیوانے ہیں اہل بیت دے اساں عاشق ہیں حضرت حسین دی شہادت دے وارث ہیں بلا اہل بیت دے 5 بنجے نے نا گندن اللہ دے پاک پیغمبر حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ 5 تن پاک جگو سدن لیکن شہادت جنہ ہی نے کو سن سو حضرت حسین دی سن سو غم جدہ ہی کرے سن حسین دی شہادت نہ کرے سن حالانکہ حضرت حسین کے وڈا ہے حضرت حسن بن علی او بھی تو حسین دا بھرا ہے او بھی تو اہل بیت دا چراغ ہے او بھی شہید ہے جی میں حسین ابن علی شہید نہیں میں حسن ابن علی بھی شہید ہے کدہ ہی دنیا دی تاریخ ہے تساں ڈٹھا ہوئے مارکا حسین ابن علی دے نال نال حضرت حسن دا تازیہ کڈھی ودے ہون کہیں تساں ڈٹھے حضرت حسین دے نال نال انہیں کہیں حضرت حسن دی شہادت دا ماتم کیتا ہوئے یہ کیا ہے اگر حضرت حسین دی شہادت دا غم ہے تو ان دے ابے دی شہادت دا زیادہ غم ہونا چاہیے رہا جی میں حسین ابن علی شہیدن ایویں انہاں دا بابا علی بھی شہید ہے حضرت علی دی شہادت دا کدی ماتم نہیں بھی کیتا حضرت علی دی شہادت دا کدی مورتی بنا کے تعزیہ نہیں بھی کجا حضرت علی دی شہادت دا کدی تحسینہ کو بھی نہیں کیتی حضرات یہ ساری چیزاں اسلام نال نہیں تعلق رکھ جا اسلام یاد ہے کہ صبر دا پہاڑ بنو ماتم نہ کرو سینہ کو بھی نہ کرو بے پردہ تھی کہ گھر دے باہر نہ آؤ جلوس نہ کٹو کیونکہ وہ چیزیں جڑے اسلام دے خلاف ہیں اسلام آدھے صبر دے پہاڑ بنو صبر دے پہاڑ بننا تواڈے ذمہ عزت عطا کر رہے ہیں اللہ پاک دے ذمہ مسلم شریف دی حدیث ہے میرے نبی دی صحابی ہے جن کا نام ہے سیدہ سودا رضی اللہ عنہ کیا نام ہے بولو یار کیا نام ہے حضرت سودا آدھی اللہ دے نبی میں کو مرگی دا دورہ تھی دے مرگی دا دورہ جان دے ہو مرگی دا تو سانسا سرنے مرگی دا دورہ مرگی نہیں مرگی ہے مرگی دا دورہ تو میرے حق دعا کرو اللہ میں کو شفا دے وے میرے نبی سے فرمائے دو چیزیں ہی نہیں چون ہے جیری دلہ کی چون جے میرے ذمہ لاویں میں دعا کرے نا رب تے کو شفا عطا کر دے سی تو میرا ایک مشورہ ہی ہوئی جی اللہ دے نبی آپ نے فرمایا جے شفا دی دعا نہ کراویں صبر چا کریں تے کو جنت دی ضمانت لینا صبر چا کریں تے جنت بنے دی میں سوچ سوچ کے آدھیے سنی ذرا صبر دا مقام اللہ دے پاک نبی میرے حق چ شفا دی دعا نہ کرو میں کو شفا نہیں چاہی دی میں کو رب دی جنت چاہی دیے میں صبر کرے سان چلے مرگی دا دورہ ہو سی میں ونجن لگی آدھی اللہ دے نبی چلو ایک تا دعا کر چھوڑو سنو مارکا ایک تا دعا آپ نے فرمائے کیری اللہ دے نبی جرے ویلے مرگی دا دورہ پوے اون ویلے میرا دوپٹا تے پوچھن ٹہن لگویں دے بے پردہ تھی میں نہیں آم میرا پردہ ڈھائیں دے بے پردہ تھی کہ جلوسیں چ شرکت کرنے والی ہو بے پردہ تھی کہ بازاریں دے چکر لاون والی ہو
بے پردہ تھی کہ بسیں تا اڈنے تے چوکیں تا دکانیں دی زینت بنن والی ہو اگر کاش تساں اپنے تاریخ دے اسلاف دیاں باتاں یاد کرو تا کدیں اپنے سر تو دوپٹہ تے چادر نہ ہٹاؤ اللہ دے نبی میں کو مرگی دا دورہ برداشت ہے میرے واسطے شفا دی دعا نہ کرو لیکن بے پردگی برداشت نہیں تھیندی اج دی اما اگر اپنا دکھ برداشت چا کرے بے پردگی برداشت نہ کرے رب کعبہ دی قسم ہے اللہ کریم عزت عطا کر دے سی میرے نبی نے دعا کی تھی اللہ پاک بی بی سودا دے پردے دی حفاظت فرما حضرت بی بی سودا جن جنہ بھی جے تک جیندی رہ گئی میں کو مرگی دے دورے پندیان میں صبر کرنی جے جڑی اچھلا ودی ڈاواں ودی جے جڑے میں کو جمپ پاویں نہ ودے جے جڑا میں قربا جا کھاواں اللہ پاک نے مصطفیٰ دی انجی دعا قبول کیتی ہے رب میرے سر تو پردہ تے دوپٹہ نہیں ہٹاون دیتا پردہ ضروری ہے تے صبر سبحان اللہ آج مار کرے گی رمضان شریف آئے ریکارڈنگ چلتی رہ گئی ہے محرم آ گئے گانے ختم نوحے شروع تھی گن انہیں ہے کہ نوحہ سننا قرآن پڑھن کے زیادہ ثواب ہے لوگوں کو پتہ جو کہیں نہیں نوحہ سنی نہ پہ نوحے چ کیا ہے شہادت حسین دی بیان تھی نہیں پئی ہے تے مندہ حضرت عمر دی جان تے ایمان تے لگدا پے یہ اپنے رکشے تے لائی ودے اے اپنی کار چلائی ودے اپنے گھر فجر فجر اللہ چھوڑیں دے سینہ کو بھی تے ماتم کو بھی تھی نہیں پئیے نوحہ تھی نہ پہ اہل بیت دے اتے تبرہ بازی تھی نہیں پئیے حضرت عمر دے ایمان تے تبرہ تھی نہ پہ اے اپنے گھر دی ریکارڈنگ تے دکان تے فجر فادے محرم آ گئے محرم چ مار کے نکاح ختم کر دیتن محرم چ مار کے قرآن سننا ختم کر دیتے محرم چ مار کے ریکارڈنگ ختم کر دیتی ہے اتنا رمضان دی قدر نہیں کی تھی جتنا محرم دی قدر کی تھی نے اللہ فرمائیں دے جے قدر کرو اویں تھی وہ جی میں حسین کربلا دے میدان وچ صبر دا پہاڑ بنیا رہ گئے جی میں اون صبر کیتے کربلا دے میدان وچ ایویں صبر کرو تو سارا تو حال ہی عجیب ہے بے صبر تھے ودے یار جاد حضرت عمر دا ایمان حضرت عثمان حضرت علی دا ایمان انہیں لوگوں دی شہادت اگر میں اے وقت بیان کریں علیحدہ ٹاپک ہے اللہ پاک فرمائیں دے صبر کرو والا من صبر وغفر ان ذلک لمن عزم الامور اللہ فرمائیں دے جرا صبر چا کرے نبی پاک مکہ چھوڑ کے مدینہ آئے یہودی روزہ رکھی ودیں دا محرم دا فرمائنے میں روزہ رکھی ودے وہ خیر تے انہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کو اللہ نے فرعون دے لشکر تے چونگے کے آزاد کی تا خوشی ہے روزہ رکھی ودیں میرے نبی فرمائے ساتھیو انہیں دا اے جڑا گھاٹا تعلق ہے نہیں موسیٰ کلیم نال جتنا سادہ ہے اساں بھی اج دے بعد دا محرم دا روزہ رکھسوں لیکن نال انہیں دی مخالفت کرے سوں اساں 9 دا رکھسوں 9 دا نہ رکھ سکی اسے تا دا دے نال 11 دا رکھسوں اے ایک رکھ دن اساں 2 رکھسوں کیونکہ ساری انہیں نال دشمنی اساں انہیں دی مخالفت کرنی ہے میرے نبی دا 9 دا یا دا 11 دا روزہ سمجھائے ساکو ٹینٹ ہاؤس تے دے گا نہیں مل جا ڈا کو یہ مارکا کام میں چی نہیں دے گا نہیں مل جا پورا ہفتہ مارکا کھندے پین پیندے پین سبیلہ چل جا پین وہ شہادت حسین دا غامی بھی کربلا دے میدان وچ میرے پیارے حسین کو تا پانی نہیں ملا تو سبیلہ چلے نہیں محبت ہے جو تو اپنا پانی بند کر رہے ہیں ہاتھ بلا تے کو میں مننا جو تو اہل بیت دا پروانہ تے دیوانہ ہی میں حضرات ساری چیزاں اسلام دے خلاف ہی نہیں اگر انہیں چیزیں شامل تھی گی تو اپنے ایمان اسلام دی خیر منا صبر کرو نوحے دے بجائے ہر مہینے تے ہر دن اگر تو نعتاں تقریراں قرآن دیاں تلاوتاں سنیا تو تیرا گھر ہی سدھر گیا ہوئے تو آپ ہی سدھر گیا ہوئے ایویں یا کہنا موبائل چاہتی ودے موبائل انڈیا دے گانے اگیں پیچھے 11 مہینے پورے سن سی جلے محرم ہوسی وال گانے گئے وال نوحے شروع تھی ویسن اتنا گانے سنن دا گناہ نہیں جتنا نوحے سنن دا گناہ ہے بھی کیونکہ نوحے ایماندار لوگ ہیں تے تبرہ کیتا ویندے ایماندار لوگ کو سب و شتم ملایا ویندے میری اے بھی نصیحت بھی پیغام بھی اپنے موبائلیں میں علماء دیاں تقریراں بھروا اسلامی کیسٹ ہاؤس والے کو لگا گیا کر یہ تک بھر دے سن بیان
نعتاں بھروا، تلاوتاں بھروا، حمداں بھروا، آپ ہی سونا اپنے بالے بچے کو سنوا تے نال دسا نوہا سننا سناونا ایک گناہ ہی وے، کیونکہ یہ لوگ صحابہ تے تبرہ کرنن، صحابہ کرام دے جڑے دشمن ہیں وہ صرف صحابہ دے نہیں، وہ سارے بھی دشمن ہیں حضرات۔ صحابہ نال تو وہ محبت کرن دے جویں صحابہ نے صبر کیتے، جڑا صبر کرے وہ صحابہ دا پیارا ہے، صحابہ دا دیوانہ ہے، صحابہ دا نوکر ہے۔ اللہ کو دعا کرو اللہ پاک ساکو صبر جمیل عطا فرماوے، اللہ ساکو صبر عظیم عطا فرماوے، اللہ پاک ساکو بے صبری کو بچاوے، ماتم کو سینہ کوبی کو چہرہ پٹن کو دھار پٹکار کو اللہ بچاوے، ویلے کو بچاوے۔ دعا کرو اللہ پاک ساکو صبر جمیل عطا فرماوے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ اکبر، یہ کون سا مہینہ ہے؟ اسی مہینے کے اندر میرے پاک پیغمبر کے جان نثار، میرے پیغمبر کی عظمت پر تن من دھن کو قربان کرنے والے سیدنا عمر فاروق کو یکم محرم کو شہید کر دیا گیا۔ یہ کس طرح کی عظمت والا مہینہ ہے؟ اسی مہینے کے اندر میرے پیغمبر کے لخت جگر، میرے پیغمبر کے نواسے سیدنا حسن و حسین کو شہید کر دیا گیا۔ کون ہے حسن و حسین؟ اللہ اکبر، جن کو میرے پیغمبر اپنی کاندھوں پر اٹھاتے تھے۔ کون ہے حسن و حسین؟ اللہ اکبر، جن کا نام میرے پیغمبر نے رکھا۔ کون ہے حسن و حسین؟ اللہ اکبر، جن کو سب سے پہلے گھٹی میرے پیغمبر نے دی ہے۔ کون ہے حسن و حسین؟ اللہ اکبر، جب میرے پاک پیغمبر آتے تھے، کسی سفر کر کے آتے تھے، سب سے پہلے میرے پیغمبر کا حسن و حسین ہی استقبال کیا کرتے تھے۔ یہ کس طرح کی عظمت والا حسین ہے، کس طرح کی شان والا حسین ہے۔ تو اللہ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ اللہ اکبر، میں آج اس ٹاپک پر بات کر رہا ہوں، وہ ہے میرے پاک پیغمبر کے نواسے۔ اللہ اکبر، جن سے میرے پاک پیغمبر کو بہت زیادہ محبت تھی۔ میرے پیغمبر نے فرمایا، جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ حسن حسین سے محبت کرے، جو مجھ سے بغض رکھتا ہے وہ حسن حسین سے بغض رکھے۔ اللہ اکبر، میرے پیغمبر نے فرمایا، جو حسین سے بغض رکھتا ہے وہ مجھ سے بھی بغض رکھتا ہے، جو مجھ سے بغض رکھتا ہے وہ حسین سے بغض رکھتا ہے۔ اللہ اکبر، کون پیغمبر ہے؟ میں اللہ اکبر، سیدنا ابو بکر صدیق ایک مرتبہ نماز پڑھنے کے بعد آ رہے تھے، حضرت علی بھی ساتھ ہیں، شیر خدا بھی ساتھ ہیں، سیدنا حسین کھیل رہے تھے۔ میرے پیغمبر نے فرمایا، اللہ اکبر، اللہ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا، اے حسین، تیری شکل میرے پیغمبر سے ملتی جلتی ہے اور کسی کی اتنی زیادہ شکل نہیں ملتی۔ ساتھ حضرت علی بھی ٹھہرے تھے، وہ مسکراتے رہے۔ یہ کون حسین ہے؟ اس کی عظمت کیا ہے؟ اس کی شان کیا ہے؟ میرے پیغمبر نے فرمایا، اللہ اکبر، میرے پیغمبر کی سب سے چھوٹی بیٹی سیدہ فاطمہ کے یہ لخت جگر ہیں، اس کے بیٹے ہیں۔ میرے پیغمبر نے فرمایا، سیدہ فاطمہ اللہ اکبر قیامت کے دن تمام خاتون کی سردار ہوگی، تمام جنتی خاتون کی سردار ہوگی، اور اس کے لخت جگر بیٹے حسن و حسین قیامت کے دن تمام نوجوانوں کے سردار ہوں گے۔ ان کی شان کیا ہے؟ ان کی مقام کیا ہے؟ اللہ اکبر، ان کو اللہ نے جو عظمت دی ہے، جو شان دی ہے، ویسے تو تمام صحابہ شان والے، وہ صحابہ بھی شان والا۔ اللہ اکبر، جس نے میرے پاک پیغمبر کو کاندھوں پر اٹھا کر غار ثور میں لے گئے، لیکن وہ کتنی شان والے ہیں جن کو میرے پیغمبر خود کاندھوں پر اٹھا کر اللہ اکبر سیر کرایا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، میرے پیغمبر حضرت ایک کاندھے پر حضرت حسین ہیں، ایک کندھے پر حضرت حسن ہیں۔ اللہ اکبر، کسی صحابی نے پوچھا، اے پیغمبر
آپ اس دنیا کے اندر ان زیادہ حسن و حسین سے کیوں محبت کرتے ہو؟ میرے پیغمبر نے فرمایا جو ان سے محبت کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، جو ان سے بغض رکھتا ہے وہ مجھ سے بغض رکھتا ہے۔ ان کی کیا شان ہے، ان کا کیا مقام ہے، ان کی کیا عظمت ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو بکر صدیق نے میرے پیغمبر کو کاندھوں پر اٹھایا، وہ بھی شان والا۔ اللہ اکبر۔ جس اللہ اکبر حضرت علی پر میرے پیغمبر کے حضرت علی کی آنکھوں پر میرے پیغمبر نے اپنی لعاب کو لگایا، وہ علی المرتضی بھی شان والا۔ حضرت صدیق اکبر کے اللہ ایری پر میرے پیغمبر نے لعاب لگایا، وہ صدیق اکبر بھی شان والا۔ اللہ اکبر۔ وہ عمر فاروق جس کے لیے میرے پیغمبر نے دعا مانگی، وہ عمر بھی شان والا۔ آج یہ کون ہے جو اللہ اکبر صحابہ پر گستاخی کرتے ہیں، صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں؟ میرے پیغمبر نے کتنی سال مدینے میں رہے، کتنی سال مکے میں رہے، ہر سال کسی بھی وقت کسی صحابی نے بھی اپنے آپ کو تھپڑ نہیں مارے، چہرے کو لولہان نہیں کیا۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو بکر آئے، انہوں نے بھی یہ نہیں کیا۔ حضرت عمر آئے، انہوں نے بھی یہ نہیں کیا۔ حضرت عثمان آئے، انہوں نے بھی نہیں کیا۔ یہ کون ہیں جو صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں، صحابہ کو گستاخ کہتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ صحابہ پر تبرہ بانی کرتے ہیں، ان کی کیا مقام ہے؟ اللہ نے ارشاد فرمایا اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ۔ میرے پیغمبر نے فرمایا اس دنیا کے اندر میرے دو پھول ہیں، ایک پھول کا نام سیدنا حسن ہے، دوسرے پھول کا نام سیدنا حسین ہے۔ یہ کتنی شان والے ہیں، یہ کتنی مقام والے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آج کے لوگ ان کو تو مانتے ہیں، لیکن جو خلیفہ اول ہیں، جو خلیفہ اول ہیں، صداقت کا بادشاہ ہے، عدالت کا بادشاہ ہے، سب سے پہلے اسلام لانے والا ہے، سب سے پہلے کلمہ پڑھنے والا ہے، سب سے پہلے ہجرت کرنے والا ہے، سب سے پہلے توحید کے لیے مارے کھانے والا ہے، سب سے پہلے ہجرت میں ساتھ چلنے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ سب سے پہلے میرے پیغمبر کو اپنے کاندھوں پر اٹھانے والا ہے، اس کی کیوں گستاخی کرتے ہیں؟ اس کی شان کیوں نہیں بیان کرتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ تمام صحابہ شان والے ہیں، تمام صحابہ عظمت والے ہیں۔ اللہ اکبر۔ میرے پیغمبر نے فرمایا تمام صحابہ جنتی ہیں جنہوں نے شہادت کی میرے پیغمبر کی ایمان کی حالت میں۔ شہید کون ہوتا ہے؟ اللہ اکبر۔ جنہوں نے ایمان کی حالت میں شہادت پائی، جنہوں نے ایمان کی حالت میں اپنے رب سے ملاقات کی، اللہ تعالیٰ کو جا ملے، ان کو شہید کہتے ہیں۔ شہید کی کیا عظمت ہے؟ اللہ اکبر۔ شہید کو سیر کرائی جائے گی، شہید کی کیا شان ہے؟ اللہ اکبر۔ میرے پیغمبر نے جن صحابہ کو دنیا کے اندر جنتی ہونے کی وعید سنائی، میرے پیغمبر نے فرمایا ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ۔ میرے پیغمبر نے فرمایا یہ کون صحابی ہیں جنہوں نے میرے پاک پیغمبر پر تن من دھن کو بھی قربان دیا، اللہ اکبر، اپنی جان و مال کو بھی قربان کر دیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ جو کچھ سنا ہے اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ